الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ بزرگ و برتر کے لیے جو ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پالن ہار ہے۔ بے حساب لا تعداد درود و سلام مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کہ آپ ہی کے طفیل کارخانہ قدرت رواں دواں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد اور آپ ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے۔ آج کا موضوع انتہائی اہم موضوع، بہت انفارمیٹیو، بہت ویلیویبل اور سننے والا موضوع ہے انشاءاللہ، بہت ہی شاندار موضوع، اور وہ ہے کلام خداوندی، کلام الہی، ورڈز آف گاڈ، اسپیچ آف گاڈ۔ آج ہم اگر ماڈرن ایج کے، ماڈرن ایرا کے تناظر میں دیکھیں تو کمیونیکیشن پر جتنی ریسرچ کی گئی، جتنی اسٹڈی کی گئی اور جتنی پروگریس آج کمیونیکیشن نے کی، تو بنیادی طور پر بیسیکلی تین اس کے بیسک فنڈامنٹلز بتائے جاتے ہیں، تین بیسک کائنڈز بتائی جاتی ہیں۔ نمبر 1 ریٹن، نمبر 2 وربل اینڈ نمبر 3 نان وربل۔ اگر ہم آج کے موضوع کے تناظر میں دیکھیں تو قرآن مجید و فرقان حمید میں جو اللہ کا کلام ہے وہ ریٹن کمیونیکیشن کی ایک کائنڈ ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے کوہ طور پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے کلام فرمایا، یہ وربل کمیونیکیشن ہے۔ اسی طرح مقام قاب قوسین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کلام اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ بھی وربل کائنڈ آف کمیونیکیشن ہے۔ اسی طرح اگر ہم نان وربل کمیونیکیشن کی کائنڈ دیکھیں تو آج کائنات میں زمین و آسمان ہوں، چرند پرند، نباتات، جمادات، انسان، حیوان اور سمندر، پہاڑ، جتنی بھی چیزیں یہ مخلوقات اللہ رب العزت کی آپ ملاحظہ کرتے ہیں، دے آر دا سمبلس، دے آر دا سائنس آف اللہ آلمائٹی، اور الٹیمیٹلی یہ تمام مخلوقات بھی ہم سے کمیونیکیٹ کر رہی ہیں، یا یوں سمجھیے کہ ہمیں کائنات کو تسخیر کرنے کا حکم اسی لیے دیا گیا کہ تسخیر کائنات کے ذریعے ہم خالق کائنات تک پہنچ سکیں، اس کی معرفت حاصل کر سکیں۔ دوسری طرف میں یہ بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے دور حاضر کے جو کمیونیکیشن ہے اس کے جو کریکٹرسٹکس بتائے جاتے ہیں، جو فیچرز بتائے جاتے ہیں، وہ تمام خصوصیات، وہ تمام خوبیاں جو کسی بھی کمیونیکیشن کو، کسی بھی کلام کو، کسی بھی ورڈ کو، کسی بھی اسپیچ کو افیکٹو بناتی ہیں، امپریسو بناتی ہیں، موٹیویشنل بناتی ہیں، ویلیویبل بناتی ہیں، تو وہ تمام خصوصیات، چاہے وہ کلیئرٹی ہو، چاہے وہ کریکشن ہو، چاہے وہ کرٹیسی ہو، چاہے وہ کوہیرنس ہو، اس کے علاوہ کمپلیٹنس ہو، کریکشن ہو، گویا کہ آپ کوئی بھی کریکٹرسٹک اٹھا کر دیکھیں، الحمدللہ فصاحت ہو، بلاغت ہو، فلوئنسی ہو، اسموتھنس ہو اور ایکسپریسونیس ہو، اللہ رب العزت کے کلام میں یہ تمام خوبیاں موجود ہیں۔ بلکہ ناظرین ہمیں یوں کہنا چاہیے کہ آج کائنات میں روز اول سے لے کر آج تک کمیونیکیشن نے جتنی پروگریس کی، یہ سب ذرہ ہے، یہ سب ایک چھوٹی سی کرن ہے اس آفتاب کا جسے ہم کلام خداوندی کہتے ہیں۔ اور الحمدللہ آج کے اس موضوع یعنی کلام خداوندی پر گفتگو کرنے کے لیے جتنا موضوع یہ کمال کا موضوع ہے، اتنی ہی کمال شخصیات الحمدللہ آج گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں۔ سب سے پہلی شخصیت کسی تعارف کے محتاج نہیں، میرے پسندیدہ، آپ سب کے پسندیدہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم سر، خیر مقدم ہے آپ کا، جزاک اللہ۔ اور مفتی صاحب کافی دن سے میں دعا بھی کر رہا تھا کہ آپ کے ساتھ ایک اپرچونٹی ملے، کافی دن ہو گئے تھے، تو جزاک اللہ خیر۔ اور آج کا موضوع جب دیکھا تو انشاءاللہ میں بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں کہ میں نے کہا آج بڑا ویلیوبل کنٹینٹ ہمارے ناظرین تک پہنچے گا انشاءاللہ۔ آپ کے ساتھ ہی دوسری شخصیت، آپ بھی اللہ رب العزت کے دین کی تبلیغ و ترویج کے لیے الحمدللہ کوشاں ہیں، اور ڈیکیڈز پر مشتمل آپ کی یہ خدمت دینیہ ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پروگرام روشنی اور دیگر پروگرامز میں آپ ان کی گفتگو ملاحظہ کرتے ہیں۔ حضرت علامہ مفتی محمد آصف مدنی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ سر، آپ کا بھی خیر مقدم ہے۔ اور ناظرین فوری طور پر امیڈیٹلی آج کا موضوع کیونکہ اہم ہے تو اس سے متعلق جو سوالات ہیں وہ میں مفتی صاحب سے عرض کر رہا ہوں، دونوں مفتیان کرام سے عرض کیے جائیں گے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ پوری کیوریوسٹی کے ساتھ اور پورے ذوق اور شوق کے ساتھ آپ آج کا پروگرام ملاحظہ کریں، کیونکہ آج کا جو بادشاہ ہے دور حاضر کا، کوئی پرائم منسٹر ہے، اگر وہ ہمیں کچھ لکھے تو بڑی کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ اگر ہمارے لیے کچھ لکھا گیا ہے تو ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کو انڈرسٹینڈ کریں، اس کو پریکٹس کریں، فالو کریں۔ تو جو کائنات کا بادشاہ ہے، جب اس کے کلام کی باری آئے تو یہ تمام مسلمانوں کا فرض ہے، اور بالعموم تو تمام انسانوں کو ہی چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کے کلام
کو پڑھے بھی، اس کو اسٹڈی بھی کرے، اس کو انڈرسٹینڈ بھی کرے۔ تو مفتی صاحب اسی تناظر میں پہلا سوال یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی دیگر شانوں کی طرح کلام فرمانا بھی اللہ رب العزت کی ایک عظیم الشان صفت ہے، اور اپنی شان کی عظمت اس کی ہے کہ وہ جس طرح جس انداز سے کلام فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق وہ کلام فرماتا ہے۔ اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید و فرقان حمید بھی اللہ رب العزت کے کلام کا ایک مظہر ہے، کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ یہ جو درست لفظ ہے وہ ہوتا ہے صفت، صاد کے نیچے زیر ہے اور فا، عربی کا فا اور اردو کا فے، اس کے اوپر جو ہے وہ زبر ہے، تو ہمارے ہاں عام طور پر لوگ اس کو صفت کہتے ہیں۔ اچھا، لوگ کرتے کیا ہیں، جہاں پر جو ہے وہ حرکت ہوتی ہے یعنی زبر پڑھنی ہوتی ہے وہاں پر ساکن پڑھتے ہیں، اور جہاں پہ جو ہے وہ ساکن پڑھنا ہوتا ہے وہاں پہ حرکت دیتے ہیں، وہاں پہ زبر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال چونکہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی صفت کی بات ہو رہی ہے تو اس لیے جو الفاظ ہیں ان الفاظ کی تصحیح بھی ضروری ہے، وہ الفاظ بھی، کیونکہ کلام کی بات ہو رہی ہے اور کلام جو ہے اس کے اندر جو الفاظ ہیں وہ معنی پر دلالت کرتے ہیں، تو الفاظ کا درست ہونا بھی ضروری ہے۔ تو صفت جو ہے وہ درست لفظ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی متعدد صفات ہیں۔ ویسے تو اللہ کی جو صفات ہیں وہ لا تعد ولا تحصیٰ ہیں، بے شمار ہیں۔ اللہ کی تمام صفات کو ہم نہیں جانتے۔ اجمالاً یہ ایمان رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی جتنی صفات ہیں ان سب پر ہم ایمان لائے۔ باقی تفصیلاً کچھ صفات پر ایمان لانا ضروری ہے، اور وہ تفصیلاً کے بارے میں پہلے بھی ہم ایک پروگرام کے اندر وضاحت کر چکے ہیں کہ جو ہے وہ اشاعرہ کے نزدیک جو ہے وہ 13 اور ماتریدیہ کے نزدیک 14، تو ابھی اس ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے، صرف اتنی بات کی طرف کہ جو خاص ہماری آج کا جو مبحث ہے صفت کلام کے بارے میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں صفات معانی، ان میں سے بعض صفات وہ ہیں کہ ان کا کوئی تعلق کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ تو تعلق ہے لیکن غیر خدا کے ساتھ اس کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں، جیسے صفت حیات ہے، ما لا تعلق لہ اصلا۔ کچھ صفات معانی وہ ہیں اللہ کی کہ ان کا وہ اللہ کی صفتیں ہیں اور ان کا تعلق جو ہے دوسروں کے ساتھ ہے۔ اب وہ جو دوسروں کے ساتھ ان کا تعلق ہے، غیر اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے، اس تعلق کی مختلف ڈائمینشنز ہیں۔ کچھ صفات وہ ہیں ان کا تعلق جو ہے جو غیر اللہ کے ساتھ وہ تعلق تاثیر ہے، کچھ صفات کا تعلق انکشاف ہے، اور کچھ صفات کا تعلق جو ہے وہ تعلق دلالہ ہے۔ تو یہ جو صفت کلام ہے، اللہ کی صفت کلام کا جو تعلق ہے یہ تعلق دلالہ ہے، کہ اللہ کی صفت کلام یہ دلالت کرتی ہے متعدد معانی اور مفاہیم پر، تو جو تعلق ہے کلام کا وہ دلالت والا تعلق ہے۔ اب یہ جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام بھی اللہ کی دیگر صفات کی طرح ازلی ہے، وہ بھی حادث نہیں، قدیم ہے۔ جیسے اللہ کی ذات قدیم ہے تو اللہ کی صفات بھی قدیم ہے، صفت کلام بھی قدیم ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی حدوث سے پاک ہے، حادث نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ تو اللہ کی جو صفات ہیں وہ بھی ازلی اور ابدی ہیں، کہ وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ رہیں گی۔ تو کلام اللہ اللہ کی صفت ہے۔ تو اللہ کا جو کلام ہے، جیسے اللہ کی ذات غیر مخلوق ہے تو اسی طرح اللہ کا کلام بھی غیر مخلوق ہے۔ مفتی صاحب سوری ٹو انٹرپٹ، میں چاہتا ہوں یہیں سے آپ کنٹینیو کریں، ایک بریک ہے ناظرین، اور یہیں سے مفتی صاحب کنٹینیو کریں گے۔ اہم سوال ہے اور اہم جواب ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، آپ سے ہوتی ہے ملاقات اس بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم۔ مفتی محمد حسن نوید نیازی صاحب جواب عنایت فرما رہے تھے۔ جی سر۔ جی، تو میں گزارش کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جیسے غیر مخلوق ہے تو اللہ کی صفات بھی غیر مخلوق ہیں، تو اسی طرح کلام اللہ بھی چونکہ اللہ کی صفت ہے تو یہ بھی ازلی ہے، ابدی ہے اور غیر مخلوق ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑا فتنہ جو ہے وہ تاریخ کے اندر رونما ہوا تھا، جو فتنہ خلق قرآن کے نام سے معروف ہے، کہ ایک گروپ تھا بد مذہب معتزلہ، ان لوگوں کا یہ نظریہ تھا کہ قرآن جو ہے یہ مخلوق ہے۔ تو اس کے مقابلے میں جو اہل سنت کے ائمہ تھے ان کا موقف یہ تھا، جو اہل سنت کا موقف ہے کہ قرآن جو ہے کلام اللہ ہے اور اللہ کا کلام غیر مخلوق ہے۔ تو انہوں نے اس وقت جو ہے وہ جو بادشاہ تھا عباسی مامون، اس کو ساتھ ملا لیا، بہت زیادہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں علماء حق نے، اور بالخصوص جن کا سب سے زیادہ نام اس کے اندر لیا جاتا ہے اور بجات طور پر انہیں کریڈٹ دینا چاہیے، کوہ استقامت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، عالم السنہ ان کا لقب ہے۔ انہوں نے اتنے کوڑے کھائے، سزا بھگتی، جیل کاٹی، لیکن وہ اس پر قائم رہے، جب بھی کوڑے لگائے جاتے تھے پھر بھی وہ قائم رہتے تھے اس بات پر کہ نہیں، قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام جو ہے وہ غیر مخلوق ہے، میں ایسے مخلوق تسلیم نہیں کروں گا۔
اور اس کے بعد پھر خیر اللہ نے جو ہے مشکل کشائی فرمائی، جو ہے وہ 2-3 بادشاہوں کے بعد جا کر پھر متوکل عباسی جو ہے اس کے دور میں یہ فتنہ فروغ ہوا اور جو ہے وہ مسلمانوں کو اس سے نجات ملی۔ تو بہرحال اس کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ چونکہ یہ ایک ہماری زرعی تاریخ ہے، اس کا حصہ ہے، اور یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس کی خاطر ائمہ نے قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کی ہیں، اور انہوں نے اس کی خاطر جو ہے وہ کوڑے کھائے ہیں، لیکن وہ اس پہ قائم رہے ہیں، ڈٹے رہے ہیں۔ تو یہ جو آج ہم تک دین جو ہے وہ اپنی اصل شکل میں جو پہنچا ہے، اس کے پیچھے ان ائمہ کی بڑی خدمات ہیں۔ وہ اس کی خاطر انہوں نے کوئی کسی قسم کا کمپرومائز کہیں بھی نہیں کیا، یہ انہوں نے دکھایا۔ تو قرآن جو ہے وہ کلام اللہ رہ گیا، جو ہے وہ ہمارا پڑھنا، ہمارا سننا، ہمارا یاد کرنا، یہ چونکہ ہمارے افعال ہیں۔ ہم مخلوق ہیں تو ہمارا پڑھنا بھی مخلوق ہے، ہم مخلوق ہیں تو ہمارا یاد کرنا بھی مخلوق ہے، ہم مخلوق ہیں تو ہمارا لکھنا بھی مخلوق ہے، ہم مخلوق ہیں تو ہمارا سننا بھی مخلوق ہے، لیکن جسے پڑھا جا رہا ہے مقروء وہ کلام اللہ ہے، وہ حادث نہیں، وہ مخلوق نہیں، بالکل جسے سنا جا رہا ہے جو مسموع ہے وہ کلام اللہ ہے، وہ مخلوق نہیں، وہ حادث نہیں ہے۔ وہ بڑا مشہور مقولہ ہے الصوت صوت القاری والکلام کلام الباری، کہ جو آواز ہے وہ قاری کی آواز ہے، پڑھنے والے کی آواز ہے، تو اس کی آواز تو حادث ہے، لیکن جو کلام پڑھا جا رہا ہے وہ باری کا کلام ہے، وہ اللہ کا کلام ہے۔ تو جیسے اللہ جو ہے وہ غیر مخلوق ہے، تو اللہ کا کلام بھی غیر مخلوق ہے۔ جو اللہ کی شان ہے، اللہ کی صفات بھی اسی طرح، اللہ کی ذات کی طرح اللہ کی صفت بھی ازلی، ابدی، غیر حادث، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کا جو انفکاک ہے، جدا ہونا، وہ محال ہے، وہ اللہ سے جدا نہیں ہے۔ باقی یہ تو طے ہے کہ صفت صفت ہوتی ہے، وہ عین ذات نہیں ہوتی۔ تو صفت جو ہے وہ عین ذات نہیں ہے، صفت کا مفہوم الگ ہے، ذات کا مفہوم الگ ہے۔ لیکن جو اللہ کی صفات ہیں ان کو نہ عین ذات کہتے ہیں نہ غیر ذات کہتے ہیں، کہ یہ اللہ کا عین، اللہ کی ذات کا عین نہیں ہے مفہوم کے اعتبار سے، اللہ کی ذات کا غیر نہیں ہے اس معنی پر کہ اللہ سے یہ جدا نہیں ہو سکتے، ان کا انفکاک، اللہ سے جدا ہونا وہ محال ہے۔ جیسے جزء لا ینفک ہوتا ہے، تو جز تو نہیں کہہ رہا میں سمجھانے کے لیے، وہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے جزء لا ینفک کہتے ہیں کہ وہ جز جو جدا نہ ہوتا، ایسی صفت بھی چونکہ اللہ کی ذات سے جدا نہیں ہوتی، تو اس لیے اسے جو ہے وہ لا غیر بھی کہا جاتا ہے، لا عین ولا غیر، جو اللہ کی جیسے وہ صفت ہے وہ صفت پر ایمان رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کلام الہی یقیناً ایک گریٹنس ہے، اس کی ایک امپورٹنس ہے، ایک سگنیفیکینس ہے، اور عظیم ترین مفتی صاحب کلام ہے بے شک، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، تو اس کی عظمت پر میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑی روشنی کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا کلام، جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کثیر ہیں۔ اگر ہم اس کو اجمالی طور پر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ واجب الوجود، تمام صفات کمال کا جامع اور ہر عیب و نقص سے مبرہ اور منزہ۔ بے شک بے شک۔ تو یہ جو صفات کمال ہیں، اس میں ایک صفت کلام بھی ہے، اور صفت کلام جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک کلام نفسی ہے اور ایک کلام لفظی ہے، جو ہمیں قرآن عظیم ہمارے سامنے نظر آتا ہے، وہ لفظوں کی صورت میں ہے، لیکن یہ الفاظ جو ہیں کلام نفسی کی طرف ہمارے ذہن کو منتقل کرتے ہیں، اصطلاحی زبان میں اس کو کہتے ہیں دلالت کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو جو اصل کلام جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو صفت پاک ہے، جو اس کی ذات اقدس کے ساتھ قائم ہے، وہ کلام نفسی ہے۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں جیسے میرے من میں ایک بات ہے، وہ میں آپ سے کہوں گا، تو کہے گا تو کلام لفظی، اور جو من میں ہے وہ گویا کہ کلام نفسی ہے، میرے ذہن میں ایک بات ہے، میں آپ سے وہ عرض کروں گا۔ بلا تشبیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حقیقتاً جو اس کی کلام، جو اس کی صفت ہے، وہ اس کی ذات اقدس کے ساتھ قائم ہے، وہ کلام نفسی ہے۔ پھر اس کلام کی عظمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ علم کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دو صفات علم کا باعث ہیں۔ ایک آپ دیکھیں، اتنی بڑی کائنات کو دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کا ارادہ، اللہ تعالیٰ کا علم اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ہمیں نظر آتی ہے۔ بے شک۔ اور اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اسے عقل و شعور عطا فرمایا، تو وہ اس کو دیکھ دیکھ کر بہت سارا علم حاصل کر لیتا ہے۔ تو یہ جو علم اس نے حاصل کیا، یہ نکلا ہے اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق سے۔ اور دوسرا علم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی سے نکلتا ہے، یعنی صفت کلام سے نکلتا ہے۔ صحیح۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں فرماتا ہے یسألونک عن اللہ، صحابہ نے پوچھا کہ یہ چاند کا گھٹنا بڑھنا کیا ہے، سائنٹیفک ریزن کیا ہے، وہ یہ جاننا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ سائنٹیفک ریزن تو ایک وقت آئے گا تم خود چاند پہ پہنچ جاؤ گے، تمہیں یہ صلاحیت دی ہے۔ نبی کو ہم نے اس لیے نہیں بھیجا،
نبی تمہیں اس میں جو حکم خداوندی ہے وہ تمہیں وحی کے بغیر پتہ نہیں چل سکتا. صحیح. تو وہ بیان کر دیا قل ہی مواقیت للناس والحج. تو یہ علم کہ یہ چاند کا جو گھٹنا بڑھنا ہے یہ لوگوں کے لیے حج کے ٹائمنگز کو تم پر واضح کرتا ہے. رمضان کا پتہ چلتا ہے, ذی الحجہ کا پتہ کیسے چلتا سے ہے. زیادہ کیوں جاننا ضروری تو ہے. یہ ٹائمنگ نہیں, اس میں شریعت کا حکم کیا ہے وہ بتا دیا. باقی یہ اس کا سائنٹیفک ریزن ہے, تم ریسرچ کرو گے خود پہنچ جاؤ گے. صحیح. تو اس میں جو حکم شرع تھا وہ وحی کے ذریعے. تو وحی جو ہے اس کی عظمت یہ ہے کہ یہ علم کا ایک بہت بڑا سبب اور ذریعہ ہے. پھر جیسا کہ مفتی صاحب نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں اس کے متعلقات ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی جو صفت کلام ہے, صفت ارادہ صرف ممکن سے اپنا تعلق قائم کرتی ہے, اس لیے کہ وہ صفت اثر کرنے والی صفت ہے, صفت مؤثرہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس جو واجب ہے وہ اثر کو قبول ہی نہیں کرتا, تو ارادہ اس سے متعلق نہیں ہوگا, تعلق قائم نہیں کرے گا. اور جو محال ہے, جو پیدا ہو ہی نہیں سکتا, امپاسبل ہے, اس سے ارادت کیا تعلق قائم کرے کہ ارادہ تو اثر دکھاتا ہے, اور اثر دکھانے کے بعد جو ہے قدرت اپنا کام کرتی ہے, اور عدم سے وجود میں شے آ جاتی ہے, یا موجود ہوتی ہے تو فنا کے گھاٹ اتر جاتی ہے, یا اس میں کمی بیشی ہو جاتی ہے. تو یہ اثرات ہیں صحیح صفت قدرت کے. تو جو اثر قبول ہی نہیں کر سکتا اس سے یہ صفت تعلق قائم نہیں کر سکتی. تو صفت کلام جو ہے وہ تعلق قائم کرتی ہے, اس کے متعلقات واجب بھی ہے, واجب بھی اس کا متعلق بنتا ہے, مستحیل محال بھی اس کا متعلق بنتا ہے, اور ممکن بھی. تو اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر واجب کو جانتا ہے, جو کچھ ہے, یعنی اس کی صفات جو قدیم ہیں اس کو جانتا ہے, اس کی تمام تر تفصیل, نہ ختم ہونے والی تفصیل, وہ اپنی ذات اقدس کو جانتا ہے کہ جس کی تفصیل نہ ختم ہونے والی. اس کے بعد محالات کو جانتا ہے, اور اس کے بعد ممکنات, اور ممکنات کے اندر جو کچھ بھی ہے ذرہ ذرہ اس سب کو جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کا تعلق جن چیزوں کے ساتھ ہے, یعنی اس کا دائرہ اس قدر وسیع ہے, اس سے اللہ تعالیٰ کے کلام کی بلندی اور بزرگی اور عظمت کا پتہ چلتا ہے. مزید یہ کہ یہ کلام مقدس جو ہے, آپ اگر غور فرمائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی, جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی تجلی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے گزارش کی کہ یا اللہ ربی ارینی انظر الیک, کہ مجھے اپنا دیدار کرا, میں تجھے دیکھوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی, کہ آپ ہرگز نہیں دیکھ سکتے. لیکن پھر موسیٰ علیہ السلام چونکہ بہت پیارے نبی ہیں, بڑا ان کا مقام و مرتبہ ہے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولیکن انظر الی الجبل, پہاڑ کو دیکھیں, فإن استقر مکانہ فسوف ترانی. اگر وہ اپنی جگہ ٹھہر گیا نا, ہماری تجلی سے ہم ڈائریکٹ ریفلیکٹ نہیں کرتے, ہم وہاں پر تجلی کرتے ہیں. آپ پہاڑ کو دیکھیں, اگر آپ نے پہاڑ کو, اگر وہ اپنی جگہ ٹھہر گیا تو آپ بھی دیکھ لیں گے. لیکن پھر کیا ہوا کہ فلما تجلی ربہ, کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ پر تجلی فرمائی, دکا, تو وہ پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا, اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بے ہوش ہو کر زمین پر جلوہ فرما ہوئے. تو ذات کی تجلی پہاڑ برداشت نہ کر سکا. یہی جو کلام ہے اس کے بارے میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا, کیونکہ جب کوئی شخص کلام کرتا ہے, ہم ایسے سمجھنے سمجھانے کے لیے, مفتی صاحب اہم بات ہے آپ کی, میں چاہتا ہوں آپ یہیں سے کنیکٹ کریں. اگر ناظرین ایک چھوٹا سا بریک ہائی لیں, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس بریک کے بعد. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم. پروگرام روشنی سب کے لیے آپ ملاحظہ کر رہے ہیں, اور آج کا موضوع ہے کلام خداوندی, اور مفتی صاحب جو کلام خداوندی کی عظمت ہے اس پر جواب عنایت فرما رہے تھے. جی مفتی صاحب. جی, جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنی ذات کی تجلی کا ذکر فرمایا اور وہ پہاڑ برداشت نہ کر سکا, یوں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ اگر ہم اس کلام کو پہاڑ پر نازل کر دیتے, لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ, تو آپ دیکھتے کہ وہ اسے جھکا ہوا ریزہ ریزہ دیکھتے. تو جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی تجلی سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا, اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی عظمت اور جلالت کو بیان فرمایا کہ اگر اس کو پہاڑ پر اتار دیں تو اس کے جلال کو وہ برداشت نہیں کر سکتا. تو انبیاء کرام, اس سے انبیاء کی عظمت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے قلوب پر یہ وحی اترتی تھی, اور ان کے قلوب کو اللہ تعالیٰ نے ایسی قوت عطا فرمائی تھی کہ وہ اس کو جذب بھی کرتے تھے, اس کو سمجھ بھی لیتے تھے, اور پھر آگے امت تک انبیاء کرام علیہ السلام نے پہنچایا بھی. تو اس سے ان کی عظمت کا اندازہ بھی ہوتا ہے. مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ ہادی ہے, ہدایت دینے والا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام مقدس میں, قرآن عظیم میں غیبی خبریں ارشاد فرمائی. سیقول السفہاء
کہ یہ بے وقوف لوگ اعتراض کریں گے، اور وہ انہوں نے اعتراض کیا تحویل قبلہ پر، تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی. کون غیب کی خبر دے سکتا ہے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں فرمایا فتمنوا الموت، کہ اگر تم اتنے ہی اللہ کے چہیتے ہو تو یہاں کیا کر رہے ہو، جاؤ مرو اور جنت میں جاؤ، یہاں کیا کر رہے ہو؟ فتمنوا الموت، اللہ تعالیٰ موت کی تمنا کرو، لیکن اللہ نے غیبی خبر دے دی کہ یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، اور انہوں نے نہیں کی تو سچی ہوئی یہ خبر. اسی طرح جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی بھی نہیں ہے، بے شک وہ مخالف ہے حوادث کے، یہ اس کی صفت سلبیہ ہے، وہ حوادث کے مخالف ہے. اللہ کے ماں سوا جو کچھ بھی ہے وہ حادث ہے اور اللہ اس کے مخالف ہے. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کلام ہے اس کی مثل کوئی لا ہی نہیں سکتا. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں اس چیلنج کو عام طور پر بیان کیا فاتو بصورت من مثلہ، کہ اس کی مثل کوئی صورت لے آؤ. تو اور بھی دیگر نظائر بیان کیے جا سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کے مقابلے میں مخلوق کا کلام آ ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ وہ اس کی صفت قدیم ہے اور اس کے مقابل کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کے ماں سوا جو کچھ بھی ہے عالم اس کو پیدا بھی اسی نے کیا اور اس میں کمالات ڈالنے والی ذات بھی وہی ہے. تو رب العالمین، یہ عالمین اس رب کے مقابل آ کیسے سکتا ہے، جبکہ یہ عالم جو ہے اپنے وجود اور کمال اور بقا میں اسی کا محتاج ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کی عظمت جو ہے ایسی ہے کہ اس کے مقابل کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر، کیا شان ہے کلام خداوندی کی، کلام الہی کی. کیا کہنے ہیں مفتی صاحب، کوہ طور پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے کلام فرمایا گیا، مقام قاب قوسین پر نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام فرمایا گیا. تو رب تعالیٰ کی جو یہ کلام خداوندی ہے، اس شان کو آپ کس انداز سے دیکھیں؟ سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان بھی اس سے ظاہر ہے. اللہ تو خیر اللہ ہے، کیا بات ہے، اور خالق ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، غنی ہے، مغنی ہے. جتنے جو ہے وہ صفات کمال ہیں، ساری صفات کمال کا جامع ہے اور ہر نقص اور عیب سے منزہ ہے. جب ہم کتابیں پڑھاتے ہیں تو جو ہماری کتب کلامیہ ہیں ان کے اندر جب لفظ اللہ کی بات ہوتی ہے، اللہ کا نام ہے نا، اس میں ذات کہلاتا ہے، یہ اس میں جلالت. تو جب اس کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ علم، کہ اللہ جو ہے وہ علم ہے کس کا؟ وہ واجب الوجود ذات کا علم ہے کہ جو تمام صفات کمال کی جامع اور تمام نقائص اور نقائص کی نشانیاں ان سے منزہ ہے، ان سے پاک ہے. یعنی اس کا نام ہی ایسا ہے، اس کے نام کی دلالت ایسی ہے. تو جب اس کا نام ایسا ہے تو اس کا کلام تو سبحان اللہ اس کا کلام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا شان، اللہ کے کلام کی کیا شان، اور اللہ کے پیاروں کی بھی کیا شان. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ بھی اللہ کے پیارے، سیدنا رسول اللہ بھی اللہ کے پیارے. پہلی بات تو یہ دیکھیں بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا ہو کہ ان سے براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا ہو، سنانا ہو، اپنا کلام سنایا ہو. باقی جتنے لوگ ہیں، جتنے انبیاء کرام علیہم السلام ہیں، ان کو اللہ کا کلام پہنچا ہے ملائکہ کے واسطے سے. ان کے پاس ملائکہ کلام لے کر آئے ہیں. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کے پاس بھی ملائکہ کلام لے کر آئے ہیں، لیکن جو ان کو بطور خاص کلیم اللہ کہا جاتا ہے کہ اللہ سے کلام کرنے والا، تو ان کو فرشتوں کے واسطے کے بغیر بھی اللہ نے اپنا کلام سنایا ہے. یہ ان کو اللہ نے امتیازی شان عطا فرمائی ہے، جس کا ذکر اللہ نے خود قرآن میں بھی فرمایا ہے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ نے موسیٰ سے کلام فرمایا، حقیقتاً کلام فرمایا. کلمہ تکلیمہ، حقیقتاً کلام فرمایا، یعنی وہ اللہ ہی کا کلام تھا جو موسیٰ نے سنا. تو واسطے کے بغیر، فرشتے کا واسطہ نہیں تھا. لیکن جو بہرحال بیچ میں وہ جو شجر ہے، جس درخت سے آواز آ رہی تھی انی انا اللہ رب العالمین، وہ جو قرآن کے اندر اس کا ذکر ہے، اس سے بھی آئی. اور موسیٰ علیہ السلام کو خود جو پھر آگے تفاسیر میں اس کی وضاحت بھی ہے کہ انہوں نے اپنے انگ سے بھی یہ آواز جو ہے وہ سنی ہے کلام کی. تو اللہ کا کلام ہے، اور وہ اللہ کا کلام بغیر فرشتے کے واسطے کے سن رہے ہیں، تو اس کی جو کیفیات ہیں، سما کی کیفیات، وہ الگ ہی کیفیات ہیں. سما سننے کو قابل بیان ہے. بالکل، یہ اس کا ذوق تو جو ہے وہ وہی بتا سکتے ہیں جنہوں نے
یہ جو ہے وہ کلام کیا سنا کہنے ہے. مفتی صاحب, ذوق این میں نہ شناسی تاب خدا نہ چشی. اللہ اس میں کا ذوق جو ہے اس وقت تک جو ہے وہ جانا ہی نہیں جا سکتا جب تک چکھ نہ لیا جائے. تو جسے اللہ نے چکھایا ہے اس کا مزہ وہی جانے. کیا بات ہے, وہی بتا سکتے ہیں. جو چکھانے والا ہے, جو اللہ ہے, جو کلام فرمانے والا ہے, وہ اس کا بیان فرماتا ہے. تو بہرحال سیدنا موسیٰ کلیم اللہ, اور ایسا اللہ نے ان کو یہ وصف عطا فرمایا کہ اس وصف سے ان کی پہچان ہوئی کہ ان کا نام لیا جاتا ہے تو کلیم اللہ کہا جاتا ہے, کہ اللہ سے کلام کرنے والے. اللہ نے انہیں اپنا جو ہے وہ کلام سنایا. اب یہ تو بات ہے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی, کیا بات ہے ان کی بھی, سبحان اللہ. اولو العزم رسول ہیں, علی الراس والعین, ہمارے سر آنکھوں پر ہیں. ان کی جو خاک پا ہے ہمارے لیے سرمہ چشم کی حیثیت رکھتی ہے. اللہ کے جتنے نبی ہیں سارے ہی شان والے, اور سیدنا موسیٰ تو پھر اولو العزم رسول ہیں, کلیم اللہ ہیں. کیا بات ہے ان کی. لیکن جو سیدنا رسول اللہ علیہ السلام ہیں, سیدنا محمد الرسول اللہ, یہ تو وہ ہیں کہ جو موسیٰ کلیم اللہ کے بھی رسول ہیں. یہ وہ ہیں جو سارے انبیاء و رسول کی طرف بھی رسول بن کر آئے ہیں. سب جن و انس کی طرف رسول بن کر آئے ہیں, یہ سب کے رسول ہیں. اور جب جو ہے وہ مطلق رسول کہا جائے تو سب کو پتا ہے بات ہو رہی ہے محمد رسول اللہ علیہ وسلم, ان کی بات ہو رہی ہے. یہ سب کے آقا و مولا ہیں. کیا کہنا. تو ان کو اللہ نے جو شان عطا فرمائی ہیں, جو شان اللہ نے سب کو عطا فرمائی ہیں, وہ شان اللہ نے ان کو عطا فرمائی. آنچے خوباں ہمادارن تو تنہا داری, حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری, آنچے خوباں ہمادارن تو تنہا داری. تو جب موسیٰ سے کلام کیا اللہ نے, تو اللہ نے اپنے محبوب سے بھی کلام فرمایا. اور یہاں شان محبوب کی یہ ظاہر فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ دیدار کی خواہش کر رہے تھے, وہ عرض کر رہے تھے, اور اللہ تبارک و تعالی فرما رہا تھا لن تران, تم ہرگز مجھے نہیں دیکھو گے اس دنیا میں. اس دنیا میں جو ہے وہ رویت کی, دیدار کی اللہ نے نفی فرمائی کہ تم نہیں دیکھو گے. کلام تو فرمایا لیکن دیدار کا شرف عطا نہیں فرمایا. لیکن محبوب کی جب بات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کو بلایا ہے. محبوب کو بلا کر آسمانوں کی سیر کرا کر اللہ نے محبوب سے کلام بھی فرمایا ہے, اور محبوب کو اپنی رویت کا شرف بھی عطا فرمایا. بے حجاب کلام بھی ہوا ہے, اور بے حجاب جو ہے وہ دیدار بھی ہوا ہے. اور وہ نرگے سے باغ قدرت پہ لاکھوں سلام. وہ مبارک آنکھیں جو ہے وہ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, آنکھوں والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. یہ اللہ تبارک و تعالی نے پیارے محبوب کو یہ ظرف بھی عطا فرمایا ہے, ان کو اپنا آپ دکھایا ہے, اپنی نشانیاں بھی دکھائی ہیں, اپنا آپ بھی دکھایا ہے. غیب الغیب کا جلوہ انہوں نے دیکھا, اور جو کلام ہے کلام بھی سنا ہے. زبان کو انتظار گفتن تو گوش کو حسرت شنیدن, یہاں جو کہنا تھا کہہ لیا تھا, جو بات سننی تھی سن چکے تھے, وہ جو کلام ہے. اب جب میں کہہ رہا تھا کہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی جب میں نے بات کی تو کہا کہ کلام ان سے اللہ نے فرمایا ہے بغیر فرشتے کے واسطے کے. تو اس کا جو ادراک ہے, اس کی جو حقیقی کیفیت کا ادراک ہے, کہ جو موسیٰ علیہ السلامی کیفیت کی بات کر رہا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کیفیت سے پاک ہے, اللہ کی کیفیت کی بات نہیں کر رہا. موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بشر ہیں, تو ان کی کیفیت کی بات کر رہا ہوں, کہ جو ان کی کیفیت تھی اسے لفظوں میں بیان کرنا ممکن بھی نہیں, اور ہمارا سمجھنا ممکن بھی نہیں. یہ اس کا ذوق وہی جانتے ہیں کہ جو ہے وہ کیا تھا. تو جب سیدنا موسیٰ جن سے بغیر فرشتے کے واسطے کے صرف کلام فرمایا, دیدار کا شرف عطا نہیں فرمایا, وہ اس کی جو حقیقی کیفیت, جو اس کا ذوق ہے, جو اس کی لذت ہے, وہ سیدنا موسیٰ ہی جانتے ہیں, وہی بتا سکتے ہیں. ہم تو جب بات کرتے ہیں تو صرف آپ دیکھیں اس میں چاشنی ایسی ہے, حلاوت ایسی ہے کہ صرف وہ بات کر کے جو ہے وہ ہمارا چہرہ کھلا جا رہا ہے. وہ بات کر رہے ہیں تو ہماری مشام جاں معطر ہو رہی ہے. تو جن سے اللہ کلام فرما رہا تھا ان کی کیفیت کیا ہوگی. تو یہ تو بات ہے سیدنا موسیٰ کی. تو سیدنا محمد رسول اللہ علیہ السلام یہ تو وہ ہیں کہ اللہ انہیں جو ہے وہ کلام بھی فرما رہا ہے, اور اپنے دیدار کا شرف بھی عطا فرما رہا ہے. یعنی یہاں تو نور علی نور ہے, سونے پر سہاگا ہے. تو اس کی جو لذت ہے, اور جو اس کی چاشنی اور حلاوت ہے, اور جو سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کی اس وقت کیفیت ہے, اس کا بیان تو جو ہے وہ ہمارے بس میں ہی نہیں ہے. جب سیدنا موسیٰ کی ہم کیفیت نہیں بتا سکتے تو سیدنا رسول اللہ کی کیفیت جو ہے وہ کون بتا سکتا ہے. سیدنا رسول اللہ جانے, اور ان کو یہ شان عطا فرمانے والا ان کا رب جانے. ان کے اللہ کے اس کلام کی بھی کیا شان ہے کہ جو کلام اللہ فرما رہا ہے محبوب سے. وہ کلام ہے کہ اللہ فرما رہا ہے اور اللہ کے محبوب سن رہے ہیں. یعنی وہ کلام جو ہے وہ کلام پردے میں ہے نا, باقی دنیا کے سامنے نہیں ہے, کوئی اور نہیں سن رہا. وہ کلام اللہ
اللہ فرما رہا ہے اور وہ کلام اللہ کے محبوب سن رہے ہیں، اور اس وقت کوئی نہیں سن رہا. وہ راز کی بات ہے، کھلے کیا راز الفت. یہ جو اعلیٰ نے فرمایا نا مستان غفلت پر، کھلے کیا راز محبوب و محب مستان غفلت پر، شراب قدر الحق زیب جام مرانی ہے. وہ کیسا کلام ہوگا کہ اللہ کلام فرمانے والا اور اللہ کے محبوب کلام سننے والے، اور کوئی کسی کو نہیں پتا کہ اس وقت کیا بات ہو رہی ہے، بلکہ وہاں تو لفظ وقت کا، کیونکہ وہ تو بیونڈ دا ٹائم اینڈ سپیس کا معاملہ تھا، وہاں لفظ وقت کہنا بھی جو ہے وہ یہ بھی تجوز ہے. اور ہم تجوزاً جو ہے وقت کی بات کر رہے ہیں تو اس کی شان تو سبحان اللہ، سیدنا رسول اللہ کی شان بھی سبحان اللہ، کلام اللہ کی شان بھی سبحان اللہ، اللہ کی شان بھی سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک کیا بات ہے کلام خداوندی کی. قبلہ یہ فرمائیے گا کہ متکلم جس قدر علم والا ہو تو یقیناً اس کے کلام میں جامعیت بھی ملتی ہے اور دلالت بھی ملتی ہے. تو اللہ کے کلام خداوندی کی اگر ہم بات کریں، اللہ کے کلام کی اگر بات کریں، تو اس تناظر میں آپ کیا فرمائیے گا؟ جی، جامع ہونے کے اعتبار سے تو اللہ کے کلام مقدس کو دیکھا جائے تو فرمایا کہ اس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے، تفسیر لکل شیء، اور تفصیل اور روشن بیان ہر ایک شے کا، کہ ہم نے کوئی خشک اور کوئی تر چیز نہیں چھوڑی مگر اس کا بیان ہم نے کر دیا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ جس پر یہ قرآن عظیم اترا، اور پھر آپ کا منصب مبارک یہ ہے کہ انا انزلنا الیک القرآن الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، کہ ہم نے آپ پر یہ ذکر یعنی قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو بتائیں، بیان فرمائیں کہ ان پر کیا اترا ہے. تو حضور پر نازل ہوا، حضور کے لیے تمام تر تفصیل اس میں موجود ہے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسے آگے بیان فرماتے ہیں. تو جامع ہونا اس اعتبار سے کہ ہر ایک چیز کو بظاہر اتنی مختصر کتاب میں اللہ تعالیٰ نے جمع فرما دیا، تو یہ اس کی جامعیت ہے. اور اگر اس کے الفاظ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ سورہ فاتحہ کی ابتدائی اگر جملے کو دیکھیں تو کمال، ویسے تو پوری سورہ فاتحہ جو ہے وہ کمال ایک شاہکار ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کا، اور ویسے اللہ تعالیٰ کا تمام تر جو بھی کلام ہمارے سامنے آیا وہ بہت زیادہ عظیم الشان ہے کہ جس کی مثل نہیں لایا جا سکتا. اور اس کے معانی مفاہیم کو انسان کما حقہ اس کا احصاء گھیراؤ نہیں کر سکتا. تھوڑا بہت اگر جان لے گا تو بس وہ تھوڑا بہت، اگر ساری زندگی لگا لے تو کچھ جانے گا، تو بہت کچھ تو پھر بھی وہ جان نہیں سکتا. بہت زیادہ وسعتیں ہیں. سورہ فاتحہ میں اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں. اب یہ دعویٰ بھی ہے اور دلیل بھی ہے، تو الحمدللہ میں دعویٰ اور دلیل دونوں دے دی. جیسا کہ حضرت نے اللہ کے معنی میں کہ بھئی تمام خوبیاں الحمدللہ، الف لام استغراق کے لیے اس کا معنی ہے تمام، تو تمام تعریفیں خوبیاں اللہ کے لیے ہیں. کیوں ہیں؟ اللہ ہی میں اس کا جواب ہے. جیسا کہ حضرت نے فرمایا کہ اللہ کا معنی دیکھ لو تو تمہیں دلیل بھی پتہ چل جائے گی جی کون ہے اللہ. واجب الوجود ہے اس کی ذات اقدس، تمام صفات کمال کا جامع، ہر عیب اور نقص سے مبرہ اور منزہ. تو پھر ساری تعریفیں اور کس کے لیے ہوں گی؟ اور کس کے لیے ہوں گی؟ کوئی واجب الوجود نہیں ہے، کوئی صفات میں مستقل نہیں ہے، کوئی عیب و نقص سے مستقلاً پاک اور مبرہ نہیں ہے، وہی ہے. تو جب وہی ہے تو ساری تعریفیں بھی اسی کے لیے ہیں. لیکن اگر سمجھ میں نہیں آیا اور اس کی ڈیپتھ میں اگر تم نہیں جاتے ہو لفظ اللہ کے معنی میں، تو آگے چلو. رب العالمین وہ عالمین کا رب ہے، یعنی ابتدائے آفرینش سے مالک یوم الدین، کہ کائنات کی ابتدا سے مالک یوم الدین تک یہ جو ہے نا چند صفات میں اللہ تعالیٰ نے سمیٹ کر رکھ دیا ہر چیز کو، کہ وہ عالمین کا رب ہے. عالم ما سوی اللہ کو کہتے ہیں، یعنی عالمین اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے. تو ایک طرف خالق کائنات یعنی اللہ رب، اور دوسری طرف تمام عالم، عالم کا پالنے والا، یعنی عدم سے وجود عطا کر کے انہیں درجہ کمال پہ پہنچانے والا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا، ان کا مالک. رب کا ایک معنی مالک بھی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو عالم ہے اس کا ذرہ ذرہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے، اسی کا مرہون منت ہے. تو تمام خوبیاں اسی کے لیے ہونی چاہیے نا، کیونکہ باقی جو کچھ بھی ما سوی اللہ ہے وہ عالم میں داخل ہے اور وہ اس کا محتاج ہے. یہ اس کا مالک ہے، عالم کا پیدا کرنے والا ہے، عالم کی ضرورت کو پورا کرنے والا ہے. تو عالم کی تعریف کرو گے یا رب کی تعریف کرو گے؟ تو رب العالمین ہی میں بیان پہلی دلیل یہ دے دی کہ تمام خوبیاں اللہ کے لیے، کیونکہ وہ عالمین کا رب ہے. اور اس کی جو صفات کمال صفات ہیں، سب سے زیادہ غالب کون سی صفت جو ہے مخلوق پہ ظاہر ہے؟ الرحمن الرحیم. اور پھر جب اس دنیا سے جاؤ گے مالک یوم الدین. تو ابتدا سے قیامت تک پہنچا دیا ان
مختصر سے جملوں میں، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا ٹھیک کہ پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ اکبر، کہ اللہ پھر جب ایسا کوئی ہے ہی نہیں ہاں تو پھر عبادت کس کی ہوگی؟ اقصی غایت التعظیم والتذلل کس کے لیے اختیار کیا جائے گا؟ انتہائی درجے کی تعظیم کس کے لیے اختیار کی جائے گی؟ عبادت کی غرض سے اسی کے لیے۔ اور مستقل استعانت کرنے والی ذات کس کو تصور کیا جائے گا؟ تو بس عبادت بھی اسی کے لیے۔ تو سارا فلسفہ زندگی کا اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کی اس ابتدائی جملوں میں بیان فرما دیے۔ یہ اس کی جامعیت ہے، اور مدلل ہونا تو اللہ تعالیٰ نے بڑے دلائل قائم فرمایا، عقلی دلائل۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ از خود پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود خالق ہیں؟ جی من غیر شیء ترجیح بلا مرجع، ہم الخالقون اپنے آپ کو انہوں نے پیدا کر دیا، تو وجود اور عدم دونوں کو جمع کر دیا، اجتماعی نقیضین ہے، محال ہے۔ سبحان تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بڑے عقلی دلائل بھی قائم فرمایا۔ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے؟ وَهُوَ اللطیف الخبیر، حالانکہ وہ تو باریک بین ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، بہت شکریہ۔ سونا صوفیو مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین ملاحظہ کیا آپ نے پروگرام روشنی سب کے لیے، اور کلام خداوندی آج کا موضوع رہا۔ نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ پھر سے حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان سمیر احمد کو پروگرام روشنی سب کے لیے سے دیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔